جی مسٹر مفتی صاحب کو جی کیسے جی ہیں مفتی جی؟ سلام علی من اتبع الہدا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور خیرت سے وعلیکم. ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، طبیعت صحیح ہے آپ خیریت کی؟ سے ہوں اور پہلے ہفتے جی. آپ سے آج گفتگو ہوئی ہے، بہت زیادہ شکایتیں آئی ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ آپ کیوں، اللہ جانتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں، اس کو آتا ہی نہیں کچھ. وجہ بتاؤں، وہ وجہ بتاؤں ہلیاری سے. وجہ لوگوں نے بتایا نا، وجہ لوگوں نے بتایا کہ مولوی جو ہے، یہ مولوی کو کچھ آتا نہیں ہے، سب کا ٹائم اللہ یاری تم نے نہیں، ضائع کیا، اس کے ساتھ گفتگو وہ کرتے. وہ تو وہ تو روافظ نے کہا، جو اہل سنت نے کہا، وہ وجہ تو میں بتاؤں. وہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں، آپ اپنا دل خوش کریں. وہ وہ لوگ فرما رہے ہیں کہ ایک جو آپ نے درمیان میں بٹھایا تھا وہ مداخلت کر رہا تھا. دوسری بات یہ کہ عمر آپ صاحب، نے مجھے عمر میرے عمر وقت بھائی. میرے وقت عمر نہیں، نام نہیں تھا. تقیہ نہ کرو ہمارے سامنے. وہ اس رافضی کا نام عمر ہے، اس کا نام عمر بھائی ہے، لندن سے ہے، عمر موتی والا. جو بھی ہے عقیدہ تو ان کا روافظ والا نام ان کا عمر ہے. ہے، اب شیعہ ہو چکے ہوں گے، اللہ جانتا ہے. بہرحال وہ آپ سے اگر اتفاق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ اچھا، نہیں کہ وہ شیعہ ہے. پھر جو بھی اہل آپ سے سنت اتفاق نہیں اہل کرتا، سنت کے جو آپ کی تعریف جی نہیں کرتا، اہل وہ سنت سب کے جو رافضی ہے. سب اہل سنت نے کہا کہ الیاری نے اپنا جو دعویٰ ہے اسلام کو وہ ثابت نہ کی. ایک آیت آپ نے پیش نہ کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ وہ سے بھی مانگ سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو. جی 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 جی. تو یہ آپ کو نے پتا ایک ہے کہ یہ آیت ایک پیش فرعی مسئلہ ہے نا، کہ دیکھیں یہ ایک فرعی مسئلہ ہے کہ آپ کسی سے نہیں. مدد کس نے لے کہا سکتے. ہے؟ یہ کسی سے کس مدد نے کہا؟ لینا، یہ تو یہ اسی فروعات سے میں نہیں دو ہے. قسم کا کسی مدد. سے لیتے یہ ہو مدد مدد دو لینا یا نہ لینا، یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. اور آپ کو یا چاہے وہ الیاری عقیدے سے کا مسئلہ ہو، چاہے دیکھو، بات. چاہے اصول دین کا ہو، چاہے فروع دین کا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ جی جی قرآن میں موجود ہو. یہ ضروری نہیں، نہیں میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہوں قرآن میں موجود ہو. یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ دیکھیں فرعی آپ مسئلہ پہلے نہیں ہے. ثابت کریں نا، پہلے آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ کیا میں میں نے کہ آپ کے ہر سوال سنیں کا نا، جواب دیا ہے. آپ کے پاس تو کوئی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیا، کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ سے مدد لینا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے حرام لیے ہے، کچھ بھی آیات نہیں پیش ہے. کی کہ نہیں؟ آیات میں نے جواب دے دی جو بھائی، میں وہ آیات میں جواب نے آپ جواب نے دے. صرف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کے تدعون کا مطلب ہے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اس مسئلے پہ تعبدون. مفتی غلام نہیں، فرید، ایک اس منٹ. مسئلے پہ میں نہیں نے نہیں، آپ نے گفتگو کی کہا ہے. صرف آپ دیکھو ایک مفتی بات. غلام فرید، مفتی غلام فرید، آپ سے پہلے آخری یہاں بات. پہ مولوی خلیل صاحب آئے تھے اسی مسئلے پہ، ان سے کے ساتھ تفصیل کے سے وہ آپ سے بہت زیادہ عالم ہے. آپ دیکھیں ہمارے جواب چینل پہ آپ آپ جواب سن نہیں لو دے نا سکتے. پلیز، سن لو. ہاں. مولوی خلیل صاحب آئے تھے، وہ میرے خیال میں اٹک ہیں یا اٹک ہیں. جی ان کے ساتھ اسی جی مسئلے پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے جی بہت سارے آیات پڑھے تھے، اور میں نے ان کے ہر آیا کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے نا. میں آپ سے میرے درخواست یہ ہے کہ آپ جا کے وہ مناظرہ دیکھ لیں. میں اس میں نے مسئلے پہ آپ دیکھا سے ہے. گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نہیں، مسئلہ بات تو بہت تر سن. ہو چکا ہے. آپ نے مجھے صرف ایک جواب دیا ہے کہ تدعون کا معنی ہے تعبدون. یہ جواب دیا ابن عباس رضی صحیح ہے، اللہ تعالی عنہ. صحیح ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کہ یہ تدعون بمعنی تعبدون کا ہے، اس لیے شرک ہے. یہ تو میرا مدعا ہے. صحیح ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جو بھی عبادت کرے ماں سے اللہ کی، وہ شرک ہے. پکارنا عبادت شرک یا نہیں ہے. دعا کرے یا کسی کی اگر سجدہ نہیں، کرے اگر سجدہ یا کرے، دعا سجدہ کرے. صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے شرک ہے. پکارنا، دعا بھی مدد اللہ کے لینا، لیے. اب سن لو نا دعا. مولوی صاحب، ہاں. پکارنا، جی. مدد لینا یہ عبادت نہیں ہے. پکارنا، مدد لینا وہ یہ دو عبادت قسم نہیں. کے پکارنا، دو قسم کا ہے. دو ہاں، قسم کے پکارنا دو پکارنا قسم کے. ہے. ایک دفعہ آپ ایک معبود کو پکارتے ہیں نا، اگر آپ نے معبود کو پکارا اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا معبود ہے، چاہے وہ سامنے والا نہ، بت ہے، چاہے یہ سامنے والا نیت نہیں. بت ہے، یہ میرا بغیر اسباب کے مدد کر سکتا ہے. یہ پکارا، یہ دعا ہے. بغیر اسباب کے کوئی مدد نہیں کر سکتا، بغیر نہیں، سبب آپ نے کے خود کوئی ابن مدد عباس نہیں کر رضی اللہ سکتا. کا قول پیش کیا کہ دیکھ نہیں. اللہ بھی مدد نہیں، کرتا ہے نا، آپ تو نے خود سبب خلق کرتا ہے مدد کا. اہل الیاری بیت صاحب، طاہرین آپ علیہ نے خود الصلوۃ ابن خود عباس سبب ہیں، رضی اللہ خود تعالی سبب ہیں، عنہ وہ کی مدد تفسیر کرتے سے ہیں. ٹھیک ہے پیش نا. کیا کہ یہ استدعون اس دعا سے
اس دعا کو شرک اس لیے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے تعبدون عبادت. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ابن ہے، عباس رضی اللہ. ٹھیک ہے بھائی. ابن جی جی عباس تدعونا، دیکھیں مان آپ کو لیا. سمجھ نہیں آ رہی اب بات ہماری. آپ پھر آپ جا کے سوچ لینا کہ اگر اچھا آپ آپ کسی شخص مان کو، گئے. آپ سن لو نا بھائی، سنیں گے نہیں سنیں گے؟ وہ میں علی آپ کو ایک علی دفعہ صاحب کہتا کدھر ہوں، گیا؟ وہ علی بھائی کدھر گیا؟ وہ چلے گئے نا. تو ایک آپ منٹ، بات نہیں ہو سکتی. آپ تو درمیان میں پھر ڈسٹرب کرتے ہو نا. علیاری صاحب ایسا درمیان لاجواب میں نے کسی آپ نے سے اس آج تک مسئلے آپ پہ کو کیا مزید نہیں. گفتگو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں بھائی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مسکت جواب ابھی تک ملا نہیں. آپ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے اپنے گھر شیشوں کے ہے. اپنے گھر شیشوں کے ہے. آپ ایسے لوگوں سے بات کرتے آپ دیکھیں، ایک منٹ. ہیں. شرک آپ توحید کی بات اگر کرنی ہے اہل سنت والجماعت دیوبند سے کرنا ہے آپ نے، یا ٹھیک ہے اپنے بھائی. اہل الحدیث سے کرنا ہے. یہ آپ نہیں کہ آپ چلیں دوسرے شرک اور لوگوں توحید کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں توحید کے، اب آپ اپنی توحید آپ نے توضیح دینی ہے. صحیح ہے شیخ صاحب؟ نہیں. آپ میرے شاگرد ہیں کہ میرے سے سوال کرو گے؟ آپ مجھ سے سوال کر، مناظر میں یہی ہوتا ہے نا گفتگو میں کہ ایک دوسرے سے ٹھیک ہے. سوال ایک کرتے ہیں. سوال میں کروں گا، ایک سوال میں کروں گا، ایک سوال آپ کریں. مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ. اور ایک بات ایک اس بات سوال اگر کا جب تک جب تک دیکھیں، اگر غلط جواب دیا تو میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے غلط نہیں جواب دیا، یہ آپ تو نہیں مانیں گے. آپ تو قیامت تک کہو گے کہ یہ غلط جواب ہے. نہیں، آپ میں اپنے جواب دوں گا مصادر جو کے آپ. مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق آپ نے اگر غلط جواب دی تو میں اس کو نہیں مانوں گا. نہیں اہل سوال بیت، آپ سے یہ ہے. اہل بیت. مفتی ایک صاحب، بات سن. مفتی صاحب، جی جی سوال کروں یا نہ کروں؟ نہیں پہلے تو اصول تو طے کریں نا. آپ تو درمیان میں پہلے بھی اصول طے بول نہیں رہے کر تھے. بھائی، آپ کو وہ بھائی درد سے بھائی وقت نہیں ہے. اصول آپ کے ساتھ اصول طے کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو ٹھیک ہے. کچھ میرا آتا ہو اپنا تو اصول اپنا طے کرے نا. چینل جب ہے پتہ ہی نہیں، کچھ مفتی آتا ہی غلام نہیں، ہر فرید جاہل کے ساتھ آفیشل اصول کے. طے کیا جاتا ہے. آفیشل مفتی غلام فرید آفیشل کے نام سے اپنا چینل ہے، تو وہاں سے میں جواب دوں گا یوٹیوب سے. تو سوال نہیں کرنے دیں گے؟ سوال کرنے دوں گا، لیکن اصول یہ ہے کہ میں جتنا میں ہو سکے جواب دوں گا. آپ پھر اور آئندہ ڈر گئے، میرے سوال سوال کو سے جواب پہلے ڈر گئے ہیں. اور کیوں ڈر توحید پہ گیا؟ مناظرہ کرنا ہے، میں توحید پہ سوال نہیں کرنے دے رہے، ڈر گئے. میں اب چینل پہ جواب میں دوں گا. اہل بیت کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں آپ سے اہل بیت کے بارے میں. اور آپ نے توحید کا کہا تھا نا، اب تو اہل بیت میں چلے گئے. سلام اللہ علیہ. تو اہل بیت بھی کہ تو آپ بھائی لوگ آدمی ڈر گیا، یہ وفادار نہیں سوال ہیں. نہیں کرنا دے رہا. یہ آدمی، ان کے سوال تو پاس کر توحید ہے سکتے ہی ہیں، نہیں. لیکن ان کے پاس توحید ہے ہی نہیں. علی کو بلاؤ، جعفری ان صاحب کے کو بلاؤ پاس جو آپ کے توحید، تم ایڈمن ہے. اپنے وہ کئی جس تیرے رب کے جو دوڑتا ہے وہ رب ہے، اس کو بلاؤ نا تم، ہم دیکھیں اس کو. وہ میں تیرا نے رب غلط کہاں بات ہے؟ نہیں اپنے کی. رب کو دکھاؤ نا. وہ رب تو آپ کا تیرا، اس پارا کے اس کئی لیے ہاتھ ہیں، اس کا سر ہے، اس کا گردن ہے، اس کے پیر ہیں، پارا جو آپ کا ناڑا حل پہنتا ہو رہا ہے، میں نے غلط بات چکنا نہیں ہے، کی. داڑھی میں نے نہیں ہے. کہا اس کو بلاؤ نا تم بلاؤ اس کو. میں نے کہا وہ اپنے جعفری کو صاحب دکھائے کو نا. بلاؤ، درمیان میں بیٹھ جائے. تو اپنے رب کو کیوں نہیں بلاتا؟ وہ ہر جعفری رات کو صاحب آتا آپ ہے، آسمان میں سمجھاؤ. ندا دیتا اس ہے، کا حل من پارا ابھی مستغفرین. سے ہائی وہ بول آتا رہا ہے. کیوں نہیں ہے؟ بھائی سوال نہیں میں نے بھائی سوال جواب میں نہیں کیا کرنا ہے کہہ تو رہا ہوں؟ چلے جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے بھائی، میں نے اوکے کہا بھائی. جعفری صاحب کو بٹھاؤ تاکہ درمیان میں بیٹھے رہے. میں نے یہ کہا ہے آپ کو. یہ نہیں کہا کہ آپ علی رضی اللہ تھینک سے یو سر، مدد مانگو. تھینک یو وہ سر. تو میں آپ سے، کل مانگا تھا. آپ جب ہمیں سوال نہیں جی کرنے دیں گے نا تو آپ سے گفتگو ہے نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اپنے فرقے ٹھیک، کا پوچھیے. ایک بڑے عالم کو لے کے آؤ تاکہ اس سے گفتگو ہو سکے. نہیں، آپ سے آپ کے پاس نہ علم ہے، کچھ ہے نہیں. آپ سے میں کیا گفتگو کروں؟ مجھ سے سوال کرنا ہی نہیں دے رہے، جہالتوں میں پھنسے ہوئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی؟ اور سعید صاحب، یہ آپ کے فرقے کا ہے، دونوں آ گئے، ٹیم بڑھ گیا ان کا، اچھا وہابیوں کی. جعفری صاحب، اور میں نے خاموش کہا کہ جعفری مفتی صاحب کو. خاموش. جی جی جی. مفتی سعید صاحب کیسے ہیں؟ وہ سعید دو الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. آپ نے ہمارا ٹیلی فون پہلے نہیں اٹھایا، ابھی ہمارا بجلی بھی گیا. یہ بھی آپ کی طرح نا کہ سوال کرے، سوال کے جواب نہیں دیتا. یہ نہ تم نہ آپ سعید صاحب بات یہ کہتے ہے، سوال نہیں کرو. اللہ بھائی یاری جان، سوال نہیں کرو ہم سے. بات یہ ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی موحد آدمی آتا ہے، آپ راہ تو آ فرار جائیے، آپ دونوں آج اختیار مجھے توحید کرنے سکھائیے. کی کی طرف جاتا ہے. جی بے آپ شک بے دونوں شک. آج مجھے توحید سکھائیے. صحیح ہے، اجازت ہے؟ میں توحید سیکھنا چاہتا ہوں آپ تم دونوں آج سے. اہل تشیع میں میرے ساتھ اہل تشیع میں ایجوکیٹڈ دیکھیں، لوگ زیادہ موجود ہیں الحمدللہ. وہ سمجھ گئے کہ آپ نے گندا عقیدہ ہے آپ کا.
ओ भाई बिल्कुल, मैं आपसे मैंने कई तौहीद बार सीखना चाहता हूँ, अल्लाह यारी को तौहीद चैलेंज सीखने का किया। मौका देंगे? मैंने कई बार बिल्कुल अल्लाह यारी बिल्कुल को चैलेंज किया कि अगर अल्लाह ओ यारी किसी शेख जिन्हें शेख हमारा सईद मेरे सामने सवाल के अपना जवाब देना। ईमान के लिए तैयार, ईमान शेख साबित सईद करने के लिए साहब, तैयार किया। शेख हाँ, सईद साहब सुन लें, सुन लें, मैं आप दोनों से तौहीद सीखना चाहता हूँ, बस सिखा ठीक है, देंगे? सुनो, बस हम आपको बिल्कुल नहीं एक मिनट नहीं, सब्र मैं करो। हम सवाल करूंगा, आप जवाब नहीं, देंगे दोनों। मैं सवाल करूंगा, जवाब देंगे ना, इस तरह तो नहीं होता। आपने कहा आप हमारे साथ मुनाजरा करता है या नहीं करता है? मुनाजरा नहीं है, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ। नहीं, सीखने देखो दोनों ये डर गए भाई। आप अब शायर या देखो दोनों मुस्तदिल है। आलिम दीन है, दोनों वहाबी हैं, हम तौहीद सीखना चाहते हैं, और दोनों डर गए हमारा भाई। ये अपना दावा अकीदा नहीं है, सिखा सकते हैं, अपना वरना हम अकीदा नहीं बयान नहीं डरता कर है। सकते हम आपके तौहीद में। साथ, हम आपको एक चैलेंज के साथ कहता है, आपको हम आपको इस तमाम मेहनत, ये तमाम मेहनत हम आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार है, जिस मौजू में आपके अंदर जोर है। आप नहीं मुनाजरा क्या, हम शागिर्द के हैसियत से आपसे तौहीद सीखेंगे, बस आप हमें सवाल करने का मौका दे दें। वो तो एक तो एक चला मिनट गया भाई, सब्र मुफ्ती करो, एक मुफ्ती मिनट, गुलाम फरीद कहाँ एक भाग गया भाई? मिनट। मैंने आपको कहा, चलें, मैं हमारा मुफ्ती दावा गुलाम है फरीद भी कि भाग गया। अलायारी का कुफर अबू जहल और ईसाइयों का कुफर से ज्यादा या काफिर है। मुफ्ती ये हमारा सईद, दावा है। मुफ्ती सईद एक ऐसी शख्सियत है कि इनको बात कभी समझ ही नहीं आती, समझ आ भी जाए तो वरना ये कहते हैं समझ ही नहीं आई। मुनाजरा से क्यों, और भाई मैं मुनाजरा आपसे से क्यों अब बचता है? और क्यों मुनाजरा भागता उस्ताद है से नहीं किया मुनाजरे से? जाता। मुनाजरा शुरू करो, टाइम शुरू करो, इंशाल्लाह नहीं, अजीज मुनाजरे पता की क्या चलता है जरूरत है, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। सही है, नहीं सीखना, माइक सीखना माइक के खोल लिए रहा है। बने जाफरी में साहब, अपन फरार है। अलयारी साहब से कह दीजिए कि एक सवाल मैं करूंगा, एक अलयारी साहब करेगा, ठीक है? करो, बिल्कुल अलारिश करो सवाल, एक सवाल एक जवाब, जो हमको चलें जी, आता है वो हम जवाब, ठीक है, जी करो। मैं दोनों इंशाल्लाह हजरात से आज सवाल आपका मौत करूंगा, का दिन है। मैं दोनों हजरात से सवाल करूंगा, ठीक है ना? आप दोनों यहां पर ईमानदारी से, जैसा आपका अकीदा है, जैसे बिल्कुल। आपका अकीदा है उसी तरह जवाब देंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। सही है, सही है? बस एक सवाल करो, हम एक जवाब देता है, फिर हमारा सवाल ये है, इतने डर गए, कहते फिर हैं एक आप सवाल करो। मैं आसान सवाल करता हूं, क्या आप दोनों का अकीदा नहीं यही है? नहीं बागनान, हम आपको हमारे चैनल पे पूछिए आपके अंदर यार, गैरत नहीं अलयारी है, से आप आता पूछिए, है नहीं। क्या पूछना है पूछिए। तो इजाजत देंगे तो करेंगे ना, वो शेख साहब खामोश नहीं हो रहे। सवाल इजाजत ये है, मैंने दिया। हाँ सवाल ये, बारी बारी भाई दोनों बात ना करो ना, एक एक पहले मुफ्ती गुलाम फरीद को जवाब दे दें, फिर आप जवाब दे दें। आप दोनों का क्या अकीदा है? हर एक अपना अकीदा बताया कि आपके रब के कितने हाथ हैं। जी जवाब सुन लीजिए, फिर अब मेरा सवाल होगा, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? फिर आपके बाद वो जवाब देंगे, आपके बाद सईद साहब जवाब देंगे। सही है कि रब के, हाँ, मैं आप जवाब तुम्हारे दे रहा रब हूँ, के कितने हाथ हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आवाज आ रही है आपको अलयारी? आ रही है। हमारा अकीदा जो अल्लाह जल्ल जलालुहु के सिफात मुतशबिहात है, उनके बारे में हमारा अकीदा तफवीज का है। तफवीज से क्या जवाब मुराद है? हुआ? नहीं तफवीज नहीं जो जवाब भी हुआ। हमने पूछा, देख हम तो आम आदमी है ना, हम पूछते हैं रब के कितने हाथ है, कहते हैं तफवीज है। तफवीज है भाई, तफवीज का एक जो मतलब एक है, दो है, मैंने तीन है, चार है, कहा, पांच है, क्या? ये आपका सवाल गलत है। सवाल गलत है जी। चलें, क्या सईद क्या साहब, आपने सईद साहब आप, क्यों क्या सईद साहब क्या आप आपने बताएं ना। नहीं जवाब सुन लीजिए। जवाब क्या आपने हमारा रब, हमारा अल्लाह शिव का जो रब है, जिनके साथ 12 मासूम शरीक है, वो समझा है? अल्लाह के बारे में आप किस तरह हमारे हमारे उसके हाथ अलैहिस्सलाम खुदा की शरीक नहीं है जी, खुदा खुदा वो की है शरीक जो नहीं, आप इसका गलत हाथ बयानी से आली काम ले है। रहे हैं। नहीं, अच्छा आप हमारे रब के भाई, रब के हाथ खुदा होते हैं। का और मैंने जो हसन सवाल हुसैन पूछा है ना, उसका उसका खुदा का जवाब दे जिस्म दो। है। तुम्हारे रब के मैंने कितने कहा- हाथ हैं? मैंने कहा कि शेर का खुदा का जो है एक रब हाथ क्या आली इंसान है। है? चले शिव सईद का रब साहब, है। ये सईद है। साहब आप जवाब दे दो, मौलवी सईद साहब आप जवाब दे दो, तुम्हारे रब के कितने हाथ हैं? मुफ्ती फरीद साहब ने आपको जवाब दिया, शिया का खुदा वो है जो एक हाथ उसका अली है, दूसरा हाथ हसन है, तीसरा हाथ हुसैन है। आंख भी है, ये दोनों भी शहीद हो गया। आइनुल्लाह भी है, अब आंख भी सुन है, लो, पाँव भी आइनुल्लाह है। भी है। अब सुन लो,
आइनुल्लाह भी आप है, वो भी तो ये मर अपने गया। अकायद नहीं बता रहे हैं जनाब, ठीक है ना। बता दिया कि हमारा अब हम उसका अरब के जो देखो, मुताबिक भी दुनिया से चला अब गया। अब सुन लो, अब सुन लो, हाँ, ये इनका अकीदा असल में अहले हदीस का अकीदा रब के मुतालिक इतना घटिया है, इतना पस्त है कि ये अपने अकीदा का इजहार भी नहीं कर सकते। अब मेरी बारी है ना, आप लोगों ने सिर्फ जब मैंने पूछा था कि जवाब दे दो, तुमने जवाब नहीं दिया। अब मैं जवाब देना चाह रहा हूं तो तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते, ठीक, जवाब नहीं देना चाहते, तो इसीलिए आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा कि तुम अपना अकीदा क्यों नहीं बताते। मौलवी सईद साहब से मैंने पूछा कि तुम्हारा अकीदा, कि उसने तो कुछ बोला ही नहीं, कहता मुफ्ती ने जवाब दे दे। मुफ्ती कहता है तफवीज है। तफवीज का क्या मतलब है? तफवीज का मतलब है हमें पता नहीं है। तफवीज का मतलब यह है कि हमें पता नहीं है, हम इसको छोड़ते हैं, इस मसले पे बात ही नहीं करते। तफवीज का यह मतलब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, शेख साहब मेरी तरफ देखो ना, मुफ्ती फरीद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, ड्रामाबाजी नहीं है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ये तफहीम व इफ़हाम होता है, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना। वो दूसरा तो ड्रामे में, ओ भाई चुप करो, बात सुनो ना। मेरी बारी है, जब आपकी बारी आएगी तो आपका माइक खुलेगा। जब आपकी बारी आएगी आपकी बात आपका माइक खुलेगा ना। बिला वजह तो माइक नहीं खुलेंगे ना, तो क्योंकि आप मुझे बात नहीं करने देंगे। अब सुनो, हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो कुरान में जो आयात है नाजिल किए, सबसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब आए थे लोगों को तौहीद सिखाने के लिए। जिस माशरे में आए थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, बुतों को मानते थे, ठीक है ना। तो तौहीद सिखाने आए थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात को, आप कहते हैं सहाबा तो बड़े आलिम थे, उन्होंने दीन सिखाया, नबी तौहीद सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने नबी से नहीं पूछा कि इतना कुरान में जो आयात आई हैं कि यदुल्लाह है, वजहुल्लाह है, आइनुल्लाह है, जंबुल्लाह है, इनसे मुराद क्या? कि आप कहते हैं तफवीज का हमें पता नहीं है जी कि रब के कितने हाथ हैं। तफवीज का क्या मतलब है? हमें पता नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कुरान मजीद इसलिए नाजिल नहीं किया? शेख साहब, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि तुम उस कुरान पे तदब्बर करो और कुरान में सोचो, और कुरान को अल्लाह ताला ने बयान करने के लिए, तबयीन के लिए भेजा। तुम कहते हो जब कुरान में मौजूद है कि अल्लाह का हाथ है, इस हाथ से क्या मुराद है? क्यों तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नहीं है? तुम तो कहते हो हम, तुम्हारे पास तौहीद है। तुम्हारे पास तौहीद कहां है? तुम्हारे अपने बुजुर्ग इब्न तैमिया जो कहे कि अल्लाह का हाथ नहीं है, वो कहता है ये मुशरिक है, काफिर है, इसने सिफात की तातील की है, ठीक है। तुम्हारे पास क्यों नहीं? जब अब तुमने कहा कि शियों के पास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का हाथ है, हम इस मानों में हाथ नहीं मानते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह का वो उज़्व है। अल्लाह ताला जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से खलीफतुल्लाह हुज्जतुल्लाह नुमाइंदा हैं, अल्लाह की जानिब से कोई हिदायत देते हैं लोगों को, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैफुल्लाह हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यदुल्लाह, कि अल्लाह वो जो भी करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं और अल्लाह के फरमान से, इसलिए वो यदुल्लाह है। आइनुल्लाह, अल्लाह की जानिब से शाहिद है। आप जब तक आपके पास, शेख साहब, जब आप इधर तौहीद की बात करते हो ना, जब सिफात के मुतालिक तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, तुम तफवीज के कायल हो, तो तुम्हें इजाजत बात करने की इजाजत ही नहीं है। तौहीद में वही बात करेगा जो सिफात में बात कर सकेगा। जो कहता है सिफात मुझे पता ही नहीं, मैं तफवीज करता हूं, उसके पास तौहीद है ही नहीं। जी सर बोले। तो फरीद साहब आपके पास क्या रद्द है, बताओ। अलयारी साहब, मैंने ये नहीं कहा था। सईद साहब थोड़ा खामोश हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको अलयारी साहब ये नहीं कहा था कि मैं सिफात मुतशबिहात के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मैंने कहा कि जो आप सवाल कर रहे हैं अल्लाह के सिफात मकूला कम और कैफ की नहीं है कि उसके मुतालिक ये पूछा जाए कि कितने और कैसे। ये मैंने कहा। अगर ये सवाल दुरुस्त है तो मुझे आप बता दें अल्लाह ताला के कितने आंख है। जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु है तो अल्लाह के कितने आंख है? आप अल्लाह के आंख है ही नहीं, अल्लाह के आंख है ही नहीं। हमारे नजदीक अल्लाह के आंख नहीं है। हमारे नजदीक अल्लाह का हाथ नहीं है। हमारे नजदीक ये मजाज है। यदुल्लाह से मुराद उज़्व नहीं है, जिस पे लुगत दलालत करती है। आप बताओ, कुरान मजीद में तो उसके साथ अदद आया ना। कुरान मजीद में यदुल्लाह के साथ अदद आया। आप नहीं कहो कि उसका अदद हमें नहीं मालूम। बल यदाहु मबसूततान,
جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن پاک میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے بارے میں کم اور کیف سے سوال نہیں کیا جا سکتا. ابھی کم سن لیجئے. کس نے اگر کہا کم کم اور نہیں؟ کیف جب سے قرآن نے سوال- خود عدد بتایا. دیکھو آپ کیا صرف- قائل ہیں؟ نہیں، صفات صرف آپ بات ان کریں گے. آیات میں مجاز کے قائل ہیں آپ، یا میں نے مجاز نہیں کہا یہ کہ حقیقت اللہ- میں ہے؟ میرا جواب سن لیجئے، مائک بند نہیں کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات متشابہات ہے اس کے بارے یہ مقولہ کم اور کیف میں سے نہیں کہ آپ اس کے متعلق یہ پوچھیے کہ کیسا اور کتنے. اگر یہ جائز ہے تو عین اللہ علی رضی اللہ کی صفت کوئی آپ حدیث قرار دیتے دکھاؤ عین جناب، اللہ. کوئی حدیث دکھاؤ، کوئی قرآن کی آیت نہیں، دکھاؤ کہ آیا کہ میرا جواب صفات دو. میں کم اور میرے کیف نہیں سوال ہوتا. کا جواب دکھاؤ. دو. میرے سوال کا جواب دو کہ اللہ آپ جل دیکھیں، جلالہ کی کتنے آنکھیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتنے آنکھیں ہیں؟ سن لو ابھی. ہمارے نزدیک اللہ یہ تو تعالیٰ علی ہوا جسم نا، نہیں علی. ہے. آپ سن لو نا، اللہ تعالیٰ جسم جواب نہیں ہے. دی. تو سن رہا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں نا. آپ سنیں گے تو جواب سمجھ آئے گی نا. اللہ تعالیٰ، مائک کو چھوڑ دیں، دونوں کے مائک کھول دیں، دونوں کے مائک کھول دیں بھائی، دونوں کے مائک کھول دیں. جب دیکھیں اس شرط کے ساتھ آپ کے مائک کھولتے ہیں، مائک جب بند مجھ سے کرو. سوال کرتے ہیں تو چپ ہو جاؤ. جب سوال کرتے ہو نا ہاں. مجھ سے تو اللہ خاموش تعالیٰ ہو کے جاؤ. آنکھ کتنے ہیں اس کا جواب دے. سمجھ گیا نا؟ ہاں. یہ صحیح صاحب چلے گئے جی، مفتی صحیح صاحب چلے گئے. آپ مائک بند کر دیتے تو اس لیے چلے گئے. وہ موجود ہے، شاید اس نے خود آف کیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ دیکھو اچھی طرح سے سن، اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک جسم نہیں ہے اور جسمانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی آنکھ نہیں ہے جسمانے میں، آپ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی زبان نہیں ہے، کوئی چہرہ نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں. اب خاموش ہو جاؤ مولوی سعید، ایک آدمی بات کر رہا ہے، خاموش ہو جاؤ. ایک منٹ، آپ ہم کو بھی نمبر دے دو. ایک منٹ، آپ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے جواب دیا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ مفتی سعید صاحب نے جواب دیا، آپ جواب نہیں دیں گے. آپ خاموش. ایک منٹ صبر کرو. اس طرح گفتگو نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آدمی گفتگو کر رہا بیچ میں پڑ جاتے ہیں. ایک منٹ. سوال سن لیجئے، سوال سن لیجئے. ہاں، آپ نے مجھ سے جواب مانگا نا. میں جواب دے رہا ہوں، میں سوال نہیں کر رہا. ہم آپ سے سوال کرتا ہے، ہم ہمارا جواب دے دو. ابھی ایک آدمی نے سوال کیا، اس کا وہ جواب لے لینا، پھر جو آپ کی باری آئے گی نا آپ سن لو نا. ٹھیک ہے، مختصر کرو، جلدی بات. مولوی سعید صاحب، اگر آپ آپ ادھر شور شرابہ کریں گے نا تو آپ کو ہم بھائی آپ سے گفتگو نہیں کریں گے. بھائی ادھر اپنی باری کا انتظار کرنا آپ نے شرافت سے. ہاں، تھینک یو. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ کے کتنے آنکھ ہیں. دیکھو میرے محترم ناظرین، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے متعلق اللہ کے صفات میں کم اور کیف نہیں ہوتا تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو آسمان میں ایک جسم مانتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، آسمان میں ہے، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. تو ایسے موجود کے لیے حتماً سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیسا ہے، یہ کس طرح حرکت کرتا ہے، اس کے کتنے آنکھیں ہیں، اس کے کتنے پیر ہیں، اس کے کتنے ہاتھ ہیں، اس کے کتنی داڑھی ہے کہ نہیں ہے. اور ان کے یہ باتیں سب ان کے حدیث میں موجود ہیں. تو ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیف سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کم سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کم اور کیف سوال نہیں کیا. یا انہوں نے خود ابھی فی المجلس انہوں نے ایک جھوٹ بنا دیا. اچھا، اللہ تعالیٰ کی کتنے آنکھ ہیں؟ ہمارے نزدیک اس کی کوئی آنکھ ہی نہیں ہے، نہ ید اس کا، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم نہیں. اگر اس کے متعلق کہا جائے کہ اس کی آنکھ ہے تو یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. مناظرہ نہیں ہے. ہاں، پھر مناظرہ نہیں کرو. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اب مفتی سعید صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال ہے، ابھی ہمارا سوال سن. آپ نے ہمارا پر جو اپنا آپ سے طرف سے آپ نے جو جھوٹ بنایا وہ آپ کا عادت ہے. آپ کا اگر آپ کو کیا میں نے جھوٹ بنایا؟ اسی موضوع کیا میں نے جھوٹ بنایا؟ توضیح دے دو نا، توضیح دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ بالکل. آپ کہتا ہے آپ اللہ کو جسم مانتا ہے، یہ جھوٹ ہے آپ کی طرف سے. آپ کے نزدیک اللہ آسمان میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک اللہ آسمان میں ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، آپ نے بولا میں نے جھوٹ بولا. آپ کا اپنا عقیدہ بتاؤ. اللہ آسمان میں نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ ہم عقیدہ بتائیں، ہم عقیدہ بتاؤ، اپنا عقیدہ بتاؤ. اللہ آسمان میں ہے نہیں ہے؟ جو بتایا اگر میں نے جو جھوٹ بولا ہے نا اس کو بیان کرو کہ میرا کون سا جملہ، کون سا فکر جھوٹ ہے. آپ نہیں مانتے کہ اللہ آسمان میں ہے؟ آپ نہیں مانتے کہ اللہ اوپر نیچے جاتا ہے؟
آپ نہیں بولتے کہ اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے؟ ہمارا سوال سنو ابھی تو پھر یہ نہ بولو کہ اللہ یاری نے جھوٹ بولا نا. ہمارا سوال سنو. سوال سنتے ہیں. سوال کیا؟ ہمارا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یاسین 36 نمبر سورت. مفتی فرید صاحب سلور آیات کا سوائی 74 ہے یا کیا ہے؟ 84 بسم اللہ الرحمن 84 آیت کا نمبر ہے 84. 84. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. مشرکوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا دوسرا الہہ معبود بنایا. کس وجہ کے لیے؟ اس لیے لعلہم ینصرون، اس لیے کہ اس کے ساتھ حاجت روائی مشکل کشائی کرے. اللہ جواب دیتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم لا واحد. یہ جواب. دوسرا جواب لعلہم ینصرون. دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال کرو نا. آپ نے تلاوت کرنا ہے، سوال کرنا ہے. سوال یہ ہے، سوال سنو، سوال یہ ہے، آپ جواب سوال مکمل کرو. اب نہیں اتنا لمبا سوال کیا 10 منٹ سے زیادہ. ابھی دوسرا جواب اس کا کفری عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کا الہہ مشکل کشا حاجت روا ہے. اللہ جواب دیتا ہے لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. مشرکوں کا الہہ اس کے ساتھ اس کے کوئی مدد کرنے کا کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. ابھی قرآن سے پوچھو کہ اس کا الہہ ہے کون؟ سورۃ مائدہ 116 نمبر آیت 116 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ مجھے اور میرے ماں کو الہہ بناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے قال سبحانک. یہ جواب ہے. ابھی قرآن نے یہ کہا کہ مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا کہ انہوں نے الہہ اس لیے بنایا کہ اس کا حاجت روائی مشکل کشائی کرے. اس کا الہہ کون ہے؟ میں نے آپ کو کوئی مفسر کا قول، کوئی حدیث مجلس پیش نہیں کیا. قرآن سے ثابت کیا کہ اس کا الہ عیسیٰ ہے اور اس عیسیٰ کا ماں ہے. اللہ کہتا ہے لا یستطیعون لہم نصرا. اسی سورۃ مائدہ میں اویا نمبر آیات 86. 86. چلیں بھائی سوال کرو نا. سوال کیا؟ آپ تقریر کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں بھائی. ایک منٹ. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قل اتعبدون من دون اللہ. بھائی صاحب ایک آیت پڑھو نا. نہیں اس طرح نہیں ہوگا شیخ صاحب اس طرح نہیں ہوگا. ایک آیت پڑھے میں اس کا جواب دوں گا نا. اس طرح نہیں کہ 5 آیتیں پڑھے نا، اس میں پھر مجھے بھی 10 منٹ بات کرنا ہوگا. نہیں 1 منٹ نہیں. اس کو میوٹ کرو بھائی. یہ بھائی اس کا سوال ہو گیا. اس کا سوال ہو گیا. میوٹ کرو اس کو. میوٹ کرو. اس کا سوال ہو گیا. مفتی صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ اس کا مفتی صاحب سعید صاحب کا جواب دے دوں. سعید صاحب دیکھیں ایک آیت 2 آیت پڑھے نا. اس طرح تو نہیں آیات کا لسٹ لے کے آؤ. سب میں ٹائم لگتا ہے. لیجیے میرا سوال سن لیجیے. چلے میں پہلے ان کا جواب دیتا ہوں پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلے میں مفتی سعید صاحب، آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا جواب لے لو، پھر آپ مفتی غلام مفتی صاحب آپ پوچھیں. سعید صاحب کا پہلے انہوں نے آیا پڑھی ہے ظاہراً سورہ مائدہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتخذوا آلہۃ من دون اللہ لعلہم ینصرون. آیا یہی آیا پڑھی ہے نا آپ نے. آیا نمبر 84 سورہ مائدہ. دیکھو بھائی. اتخذوا من دون آلہۃ من دون اللہ آلہۃ. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ. سورہ یاسین ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. مشرکین نے اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں پہ ایمان رکھا ہے. دوسرے خداؤں پر. اس آدمی کو اتنا نہیں معلوم کہ کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں پہ ایمان لائے وہ تو ہوتا ہی مشرک ہے. اور ان کا ایمان تھا کہ یہ بتیں یہ ہماری مدد کریں گے نا. یہ تو ہے شرک بھائی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور آیت پڑھی ہے جو عیسائیوں کے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اتمام حجت کے قرآن لیے، غلط پڑھ رہے ہو، قرآن آپ نے وَإِذْ غلط پڑھا، قَالَ دوبارہ پڑھو۔ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ۔ ہاں ابھی ٹھیک پڑھا، ابھی ٹھیک پڑھا، غلط نہ ہاں، پڑھو۔ ہر غلط نہیں آیت پڑھتے، غلط غلط پڑھتے نہیں ہو۔ پڑھتے، غلط نہیں پڑھتے قرآن بھائی، ہر دفعہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ خاموش صحیح، پہلی دفعہ بھی صحیح پڑھی ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہے گا قیامت کے دن اتمام حجت کے لیے، مجھے بات نہیں کرنے دیں گے، آپ کو جب بات کرنے دیتے ہیں تم کاٹتے ہیں نا بھائی غلام فرید صاحب، کہے گا کہ میں نے تم دونوں کو، اللہ تعالیٰ ان سے اتمام حجت کے لیے، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واقعاً کہا کہ میری عبادت کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو شاہد کے طور پہ لائے گا تاکہ عیسائیوں کو اچھی طرح سے ان کے لیے واضح ہو جائے کہ عیسائیوں نے جس کو اپنا خدا مان لیا تھا وہ عبداللہ تھا، خدا نہیں تھا۔ تو کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے انت قلت للناس اتخذونی، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے تم اپنا خدام الہین، خدا مان لو، اور وہ امی، اور میری ماں کو خدا مان لو۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات ہو رہی ہے کس کی، کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ کی ماں بھی خدا ہے، اور یہ بھئی یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح یہ قرآن میں کوئی آیا یہ دکھاؤ نا، آیا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کی عبادت بھی نہ کریں، اس کو اللہ بھی نہ مان لیں، اس سے آپ مدد نہیں لے سکتے، قرآن وہ تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو آپ لوگوں کی جہالت ہے، آپ لوگوں کی یہ تو نادانی اور جہالت ہے۔ سن لینا بھائی صاحب کہ جس کو تقریر ختم کرو نا، اس نے آیات پوچھی ہے تو جواب دینے دو نا بھائی۔ یہ تو کس شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام اللہ ہیں، کسی شیعہ کا عقیدہ، یہ تو آپ لوگوں کی جہالت اور نادانی ہے کہ جب کسی شیعہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ علی علیہ السلام خدا ہیں، رب ہیں، تو آپ وہ آیا لے کے آتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ آیا لے کے آئے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو انہوں نے خدا اس کو مانا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، مشرک تھے، مانا اور ہے، عیسائی اس لیے مشرک تھے، عیسائی اس لیے مشرک تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا تھا۔ اب آپ کے سوال کی باری ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال اچھا کروں۔ میرے سعید صاحب میں جواب دے، آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا تھا، الہ، اس لیے وہ مشرک ہو گئے تھے، یہ کہا نا؟ جی سر، الہ مانا تھا، الہ کا مطلب مختلف فرقے تھے، عیسائیوں کا ایک فرقہ نہیں تھا، بعض فرقے اس کو ابن اللہ مانتے تھے، بعض فرقے اس کو اللہ مانتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بات سن لے، الہ کا مطلب ہے کسی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، تو اگر کوئی سجدہ کرے بھی کوئی الہ عبادت کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ دعا کافر ہے مانگے، بھائی، عبادت کی بات درمیان میں بات کیوں کرتے ہو؟ کوئی اگر وہ اس سے دعا مانگے بھی الہ مانتا ہے، اگر کوئی اس کو سجدہ کرے بھی الہ مانتا ہے، اگر کفار، میں نے مشرکین کا قرآن سے دکھایا تھا، مشرکین صرف دعا مانگتے تھے، اس کو ابن عباس رضی اللہ نے عبادت کہا، اس دعا کو عبادت کہا، نہیں، دیکھیں میں آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ دعا کا مطلب عبادت ہے، صرف پکارنے کا مطلب عبادت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو ابن عباس نے ہی کہا، ابن عباس ہی نے کہا، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو اگر صرف آپ پکاریں، یہ بتوں کو اگر آپ صرف پکاریں، دیکھیں آپ سن لو شیخ صاحب، میں بت کو پکارتا ہوں، میں مشرک ہو گیا؟ یہ سامنے ایک بت پڑا ہے، سامنے ایک بت پڑا ہے، سامنے ایک بت پڑا ہے، دیکھو مجرد پکارنا شرک نہیں ہے۔ شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب سن لو، سامنے ایک بت پڑا ہے، ایک بت ہے یہاں پہ کڑا ہے، میں بت کو پکارتا ہوں، اے بندر، اے فلان ابو جہل کا مجسمہ، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، تجھے کس نے بنایا؟ بتاؤ تجھے کس نے بنا؟ یہ مشرک ہو گیا۔ پکارنا عبادت، اگر میں اسی بت کی عبادت کروں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو اب سن لو پلیز، اگر مدد مانگو، سن لو، جو بت سے مدد مانگتا ہے وہ اس کو رب سمجھ کے مدد مانگتا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ رب نہ سمجھے، نہ سمجھے کوئی، پھر نہ سمجھے، رب نہ سمجھے، پھر مدد ہی نہیں لیتا اس سے، ٹھیک ہے نا، مدد ہی نہیں لیتا۔ آیت دکھا، قرآن کی آیت دے گا، اگر رب نہ سمجھے، ہمیں پتا ہے یہ بات، یہ پتا ہے ہمیں کہ بت کی وہی، بت سے وہی مدد لیتا ہے جو بت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے اس کو خدا مان رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے شیخ صاحب، فوق الاسباب ما تحت الاسباب پہ آیت پیش کرو،
اللہ نے قرآن تو میں وہ فرمایا ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم اس کے ما تحت ما فوق اور ما تحت یہ کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ نے کیوں نہیں؟ اللہ تقسیم کی کی. صفت خلق ہے. خلق کا مطلب ہے جو بغیر اسباب کے، بغیر ہاتھ پاؤں کے سب کچھ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلق، خالق. اور خالق، ہم انسان غیر اللہ کو خالق نہیں کہتے بھائی. کچھ نہیں کر سکتا. غیر اللہ کو خالق نہیں. اچھا اب مجھے بتاؤ اللہ کو اب میری باری ہے سوال کرنے کی. میں نے آپ دونوں کی جواب اچھا دی. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں اس بات کو چھوڑتا ہوں، اہل بیت کا جواب دو. اہل بیت کا میں لیاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اب جو آپ اہل اپنے بیت بارے کا میں سوال ذکر کرنا ہے، نا. آپ نے خود کہا تھا ایک سوال کرو ایک اہل جواب بیت لے لو. کیوں ایک سوال منکر ایک ہے؟ جواب، ایک سوال اہل ایک سوال. بیت کی ٹھیک ہے کیوں نا. دشمن اب ہے؟ میری اس کا باری ہے. جواب دیں. اب میری باری ہے سوال کرنے کی. صحیح ہے، میری باری ہے سوال کرنے کی. اس کو مائک کھول دیں. مائک کھول دیں مفتی سعید صاحب کی. مفتی سعید یہ تو سن ہی نہیں رہا نا کبھی. مفتی سعید بھائی جان آپ نے ہمارا آپ خاموش. جواب مفتی نہیں سعید دیا. میری باری ہے سوال کرنے کی. آپ نے اپنی سوال کر لیا. نہیں آپ نے جواب غلط دیا. چلیں بتاؤ. قرآن نے کہا اس کا الہ کون ہے؟ عیسائیوں کا الہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسائیوں نے الہ عیسیٰ ابن مریم. اور اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ مائدہ میں کہتا ہے قل تعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. تمام ہم پڑھو آپ آیا کو پڑھو نا. مفسر پڑھو اس لیے آیا نہیں پیش پڑھو. کہاں پہ کرتے ہیں. لکھا ہے سورہ مائدہ میں کس رقم آیت نمبر ہے؟ مائدہ میں کس نمبر ہے؟ 76 آیات. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نصرف الايات ثم انظر انا يؤفكون. قل اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. اللہ صاحب یہ آپ بتائیں نا کہ دعا نہیں یہ خطاب عیسائیوں سے یہ کہاں سے پتا ہے آپ کو؟ جواب سنو، ترتیب بات تو مکمل کرو. 1 گھنٹہ آپ نے بات کیا، ہم کو 2 باتوں کے لیے نہیں چھوڑتا ہے. سورۃ یاسین نے کہا انہوں نے اس لیے علت کیا ہے؟ انہوں نے اس لیے الہ بنایا کہ اس کا مدد کرے. اللہ کہتا ہے اس کا الہ جو انہوں نے الہ بنایا عیسیٰ ابن مریم، اللہ کہتا ہے لا يستطيعون لهم نصرا. ادھر کہتا ہے ما ولا تعبدون من دون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع. ہم نے کہا کہ شیعہ کا الہیری کا کفر یہود اور نصارہ تم اپنے رب کا تم جواب دے دو نا. کیونکہ مشرکین مکہ نے سختی میں صرف اللہ کو پکار کیا، لیکن اس دور کا الہیری مشرک نے کل مفتی فرید صاحب کو کہا مفتی ہر وقت میں لگتا ہے حدیث سے مدد نہیں. قرآن کہتا ہے اچھا اب میری باری ہے نا سوال کرنے کی. اب میری باری ہے سوال کرنے کی. ہم آپ کے مشکل کشا ہے. مفتی سعید صاحب آپ جواب کو نہیں سنتے نا. پہنچا اس مسیح کو نجات دیتے. مفتی سعید صاحب، تمام مفتی سعید صاحب دینے والا ہم ہے. ثم انتم تشركون. ایک بات کرو نا، وہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی. اس کو خاموش کرو. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی. مفتی سعید صاحب ہماری وہ نا اپنا اس کو آپ نے صحیح جواب دیا نہیں. سعید صاحب کو آپ نے جواب نہیں دیا. سعید صاحب کو جو آیا اس نے پڑھا. آیا میں کیا لکھا ہے؟ مشرکین مکہ نے. آپ دیکھو بھائی، بیٹے جاہل ہے. جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ سے وہ ان کو سمجھ آئی کہ آپ لوگ چلیں بھائی. آپ دیکھیں، آپ قرآن میں سنت میں ایک آیا ہمیں پڑھ کے سنائیں. ایک آیا یا 2 آیا میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ما سوی اللہ سے مدد لینا حرام ہے. جی بسم اللہ. ما سوی اللہ سے مدد لینا حرام ہے. میں نے آپ کو کئی آیات اس دن تم ابھی پڑھو نا. تم ابھی پڑھو بھائی کہ مفتی آپ پڑھیں ایک آیا. آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے مفتی سعید کا جواب نہیں دیا. وہ آیا جس میں لکھا ہے کہ ما سوی اللہ سے مدد لینا حرام ہے یا مکروہ ہے یا شرک ہے، وہ ہمیں پڑھ کے سناؤ. اچھا میں بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس جو سب سے مضبوط آیا ہے، دیکھ میں اس کا جواب دوں گا. پھر جو سب سے محکم آیا ہے، جو سب سے قوی آیا ہے، 2 آیتیں آپ کو حق ہے کہ بھئی پڑھ کے سنا دو. ٹھیک ہے نا کہ ما سوی اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے. قرآن میں 200 سے زیادہ آیات ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ دیکھو. آپ اس میں سے 2 جو سب سے محکم آیا ہے ہمیں پڑھ کے سناؤ.
اچھا یہ پہلے آپ اس کا جواب دیجئے کہ غیر اللہ کو نہیں لوگ نہیں کس بھائی، لیے پہلے آپ، پکارتے ہیں؟ میں اس کو جواب دے دوں گا. پہلے آپ سب سے جو محکم جو آیاتیں آپ لے کے آتے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو یا عیسیٰ کے ابن مریم کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کوئی آیت لے کے آئیں کہ نصرت لینا حرام ہے. یہ دو سن لیجئے آیت سن لیں. نمبر، سن لیجئے سورہ رعد آیت نمبر 14، سورہ رعد آیت نمبر 14. 200 آیات ہے لیکن ایک میں آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے. یہاں پہ خالق کا ذکر ہے. خالق کا مطلب ہے جو بغیر اسباب کے سب کچھ کرے، اس کو خالق کہتے ہیں. اور جی جی. پکارنا ایسی ذات کو پکارنا جو خالق نہ ہو، جو بغیر اسباب کے کچھ نہ کر سکتا ہو، اللہ نے اس سے منع فرمایا. جواب دیجئے. اور آپ نے خود کہا تھا کہ ابن یہی ہے عباس بس، رضی تمہارے اللہ پاس تعالیٰ سب سے عنہ محکم یہی فرماتے آیا ہیں. ہے. دیکھو نہیں، میں اس کا جواب سوال دوں گا. پورا کرتے ہیں. سوال پورا کرو. آپ نے خود کہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ دیکھو یدعون بھائی، کا اس میں ترجمہ کہاں لکھا ہے، اس تعبدون. میں کہاں لکھا ہے. میں آپ سے جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد لے لیں تو آپ مشرک ہو جاتے ہیں، اس کو ہمیں ذرا جواب دے دیں. آئے میں کہاں لکھا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر سورہ رات چلا گیا اپنی جگہ پہ. آپ کے پاس جو سب سے محکم نہیں آیا ہے ہے، اس میں ہے لیکن آپ کہتے کہ بالکل واضح اس میں مدد کے لیے آپ ایاک بتائیں نا نعبد و کہ ماں ایاک سوا نستعین. اللہ سے مدد لینا مشرک ہے نا. آپ کے پاس جو سب سے ہم محکم سورہ آیا یہی ہے، فاتحہ، سورہ اس فاتحہ. کا کیا مطلب ہے؟ وہی سورہ فاتحہ کا اس کے جواب دیجیے. علاوہ دیکھیں، پر آپ کہتے ہیں ماں سوا اللہ سے مدد لینا حرام ہے. صحیح، یہ آیا یہ کہہ رہا ہے. صحیح ہے شیخ صاحب. لیکن ایک بات، وہ سوال پوری کرنے دے. آپ نے خود کہا تھا کہ یدعون کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ نے تعبدون سے کیا ہے، کہ یہ جو دعا ہے یہ بمنزل ہے دعا عبادت کی ہے. یہ جو دعا ہے جو یدعون، عبادت کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے. بات سوال پوری مجرد نہیں ہے. پکارنا، آپ خود مجرد پکارنا. خود وضاحت کر رہے سوال کی. میں سوال واضح کروں. آپ نے تو خود بھائی وہ خود سورہ کہا فاتحہ تھا سے کہ نکل گئے. ابن عباس رضی اللہ شیخ کی صاحب، تفسیر میں ہے. سوال پوری کرنے دے. آپ نے خود کہا تھا کہ یدعون جہاں پہ آیا ہے اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ سے. یدعون کا ترجمہ یعنی اس کا مطلب ہے تعبدون، یعنی ایسی دعا غیر اللہ سے مدد مانگنا بمنزل ہے عبادت کی ہے، اس لیے اللہ نے منع فرمایا. خود آپ نے ترجمہ ابن عباس رضی اللہ کی تفسیر سے کیا تھا. آگے جواب دیجیے. تو کیونکہ آپ نے کئی آیات کا ذکر کیا ہے تو اس لیے میں اپنا ٹائم لے لوں گا اور میں اپنا جواب دے دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیونکہ اور آپ لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ حضرات، جی سر، آپ حضرات، آپ ایک منٹ، کیا ہو گیا؟ علیاری صاحب اہل بیت کا جواب دیجیے. اس کا آپ کے پاس جواب نہیں، تو وقت ضائع کر دیں. نہیں، دیکھو بھائی، ہر سوال کا اپنا جواب ہوتا ہے نا. ہر سوال کا اپنا جواب ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک موضوع کو چھوڑ کر میں نے آپ سے جو سوال کیے، آپ نے جو سوال کیا تھا، میں اس کو چھوڑ کر دوسرے سوال کے جواب دے دوں. ابھی آپ کی باری آئے گی نا شیخ صاحب، ابھی آپ کی باری آئے گی، آپ اپنی باری میں بات کریں. مولوی سعید صاحب، کوئی آپ کی کتاب کو آپ کی کتاب ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی. آپ کیوں یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں؟ کسی کو نظر نہیں آ رہا اور کسی کو پتہ نہیں چلا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی.
سعید صاحب بڑے خوش ہیں. دیکھو میرے محترم ناظرین، میں حضرات کو جواب دے دیتا ہوں ان کی قرآن مجید سے، لغت سے اور حدیث سے، کہ اس طرح نہیں ہے. مادہ جو ہے عربی زبان میں ایک مادہ ہے. مادہ سے مطلب ہے ایک روٹ ورب، ایک اصل، جس کا جو ہے دعوا یدعو، دعا یدعو، اور وہ اصل میں واو سے ہوتا ہے. دعوا، وہ اصل میں واو سے ہوتا ہے، لیکن وہ واو قلب کرتا ہے الف میں جب اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں لکھ کے دکھاؤں. شیخ صاحب یہ دیکھ لو، جو پھر میری باتیں آپ کو جو پسند نہ ہوں تو اس کا جواب آپ دے دینا. دعوا یدعو، چلیں شیخ صاحب یہ دیکھ لو، یہ مادہ ہے دعوا، 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 تو یہ قلب کرتا ہے دعا بن جاتا ہے، دعا. اور اس کا مضارع ہے یدعو، یدعو، اور اس کا جو ہے، اور جب اس کا مصدر ہے دعا، اسم، بلکہ اسم مصدر دعا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا، یہ عربی زبان میں ابن تیمیہ اور وہابیوں کی یہ غلط بیانی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کیا ہے؟ عبادت ہے. دیکھیں، اور اس کا مطلب ہمیشہ عبادت نہیں ہوتا. اس کا مطلب بعض جگہوں پہ عبادت ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ پکارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ غلط بیانی کس طرح لیتے ہیں؟ جب آپ کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک ہے بھائی. حالانکہ ہر دعایت، کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ مشترک ہے، دعایت. مفتی غلام فرید آپ میرے ساتھ ہیں یا چلے گئے بھائی؟ آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دعایت، یہ جو ہے یہ مشترک ہے دو چیزوں کے درمیان، پکارنے کے درمیان اور عبادت کرنے کے درمیان. کبھی کبھار یہ عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے اور کبھی کبھار یہ پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. تو جہاں پہ یہ شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا شرک ہوتا ہے کہ آپ ما سوی اللہ کی عبادت کریں، ما سوی اللہ کی عبادت کریں. لیکن اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو پکارتے ہیں تو گرچہ اس کو جب پکارتے ہیں تو عربی زبان میں یہی کہیں گے کہ دعا، آپ نے اس کو پکارا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہوتا اگر ما سوی اللہ کو آپ نے صرف پکارا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ لغت میں اور حدیث میں، اس کے شراح حدیث نے اس کی بڑی توضیح دیا. سورہ مبارکہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. یہ ملاحظہ کریں کہ یہاں پر یدعو کا کیا مطلب ہے؟ اولئک یدعون الی النار، وہ نار کی طرف آپ کو پکارتے ہیں. اب اس کا مطلب عبادت کے لیے نہیں ہے کہ کوئی آپ کی عبادت کر رہا ہے. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ آپ کو پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے جنت کی طرف. یہاں پہ واضح ہے کہ یہاں سے مطلب کیا ہے؟ پکارنا ہے. لیکن دوسری مقامات پر اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عبادت ہے. اور قرآن مجید میں وہ مثالیں جو عبادت کی ہوتی ہیں، یہ وہابی حضرات اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو مثالیں مثلا اس کی ہیں جو عبادت کے معنوں میں نہیں ہوتے، مثلا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کسی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے الی دار السلام. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اچھا، تو یہ ان آیات میں مراد یہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب لیکن یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہے، ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ یدعو پکارنے کے معنوں میں ہوں. بعض دفعہ عبادت کے معنوں میں آتا ہے. کتاب مفردات الفاظ القرآن للعلامہ الراغب الاصبہانی، ملاحظہ کریں یہاں پر میرے محترم ناظرین، یہاں پہ دعا یدعو، دعا یدعو کا مادہ ہے. اچھی طرح سے دیکھو مولوی سعید، یہ کتابیں تم نے زندگی میں نہیں دیکھے اور تمہارے سمجھ سے بھی بالا تر ہے.
سمجھ میں آ رہی؟ یہ کتاب یہ دعا یدعو کا مادہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں وہ شرح دے دیتا ہے. ایک منٹ. ملاحظہ کریں ماہر محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید الجزء الرابع چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل. الدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل. دعا کا مطلب عبادت کے معنوں میں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. والدعاء دیکھو والدعاء بمعنى العباد قال ادعوني استجب لكم یعنی اعبدوني استجب لكم. والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل. تنزیل میں اس کی بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب تفسیر کشاف فی عن حقائق غوامض التنزیل. ملاحظہ کریں یہاں پر وقال ربکم ادعونی استجب لکم. زمخشری نے کشاف میں بھی کہا ادعونی اعبدونی. والدعاء بمعنى العبادت کثیر فی القرآن. دعا قرآن مجید میں عبادت کے معنوں میں بہت زیادہ ہے. اس کی دلیل کیا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی. تو اس کا مطلب ہے دعا ہر جگہ قرآن مجید میں پکارنے کے معنوں میں نہیں آتا. آپ لوگوں کی جہاں پر یہ آیا ہے کہ آپ بتوں کی عبادت نہ کریں، اس کے لیے وہی لفظ آیا ہے کہ اس کے لیے پکارنے کا، جو اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں پکارنے کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی. آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر پکارنے کے لیے، تو پکارنا حرام ہو جاتا ہے. پکارنا اگر ما سوی اللہ کو حرام ہے تو وہ کسی مقصد کے استمداد کی قصد بھی ہو، غیر استمداد کا قصد ہو، دونوں حرام ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں، آپ نے مولوی غلام فرید صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیا کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی فرمایا. اس کی آواز بلند کریں ذرا. آپ نے یہی فرمایا مولوی غلام فرید صاحب؟ میں نے یہ نہیں فرمایا. اگر آپ مجھے ایک منٹ وقت دے تو آپ کا بہت بہت شیخ صاحب نہیں، شیخ صاحب آپ دیکھیں، ہمارے اور آپ سے طے یہ ہوا تھا کہ آپ ایک سوال آپ کریں گے، ایک سوال میں کروں گا نا. آپ سوال پہ تو سوال کر رہے ہیں، مجھے سوال نہیں کرنا دے رہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے نزدیک جو سب سے محکم آیا ہے کہ ما سوی اللہ سے مدد لینا شرک ہے، آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور سوال نہیں کروں گا.
میں کہتا ہوں کہ دعا کا جو لغوی معنی ہے، لوگوں کو آپ وہ نہ دے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے. جو لغوی معنی میں دعا ہے پکارنا، اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں. جو شرعی معنی ہے دعا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ لغوی معنی میں پکارنا، دعوت آپ کا دینی کیا اور فرمانا دعوت جہارا، شیخ صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق بات کرتے ہیں، پھر آتے ہیں پکارنے کی طرف. صحیح ہے، مان لیتے ہیں. نہیں، دعا پہ آپ نے وقت ضائع کیا. میں وہ دعا کی شیخ بات کرتا صاحب نہیں. شیخ صاحب دعا کی طرف آتے ہیں. شرعی دعا دیکھیں صرف اللہ سے ہے. جس طرح دیکھیں ذالکم ان اللہ یدعو الی دار السلام. شیخ صاحب دعا کی طرف آتے ہیں، پکارنے. شیخ صاحب سن لیں میری بات. پکارنے کی طرف آتے ہیں، دعا لفظ دعا کی طرف آتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں. پہلی اس آیت کی طرف جو میں مطلب ہے، میں سمجھ گیا. لوگوں کو دھوکہ نہ دے. اہل تشیع اس کی طرف آتے ہیں. ایک ہے پکارنا لغوی معنی میں، ایک ہے شرعی معنی میں، وہ ہے کفر شرک. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. شریعت میں بھی دعا پکارنے کے معنوں میں آتا ہے، قرآن مجید میں بہت ہے. نہیں، ایک لغوی معنی ہے. انی دعوت قرآن یہ دونوں لغوی معنی ہیں، دونوں لغوی معنی ہیں. نہیں، لغت ہی میں دعا کے معنوں میں آتا ہے، پکارنے کے معنوں میں آتا ہے، عبادت کے معنوں میں آتا ہے. میں بھی کتاب سے دکھاتا ہوں، میں بھی کتاب سے. شیخ صاحب گوگل میں جو اہل تشیع دیکھ لے، گوگل میں شیخ صاحب الگ ہے. شیخ صاحب ایک دیکھیں، دعا پکارنے کی طرف آتے ہیں، لفظ دعوا یدعو کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ سے جو سوال کیا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق، صحیح ہے. میں نے دعا کی بارے، آپ دعا کی تشریح غلط کرتے ہو. شیخ صاحب میں نے غلط بیان کیا ہے. سرچ کریں. شیخ صاحب دو قسم کے، ایک لغوی جس کا میں بات نہیں کرتا ہوں، جس کے دعوت دینا، کسی کو پکارنا. میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس کو عبادت کہتے. اچھا جواب دو. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، دعا یدعو کی طرف آتے ہیں. مولوی سعید صاحب ڈرامہ بازی بند کریں گا، بات ہو رہی ہے نا. ان سے سوال کیا تھا کہ جو سب سے محکم آیا ہے، سب سے واضح آیا کہ ما سوی اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح ہے، اس کا ذرا ترجمہ کریں آپ. کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بات آپ شروع جو میرا سوال ہے وہاں سے جواب تو شروع کرے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو شرعی دعا جسے عبادت کہتے ہیں اس کا جواب دو. اچھا پھر اس پہ بات نہیں کرنا کہ ان کے پاس، اس کا مطلب ہوا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. رضی اللہ نے عبادت کہا ہے، ابن عباس رضی اللہ نے کون سی دعا کو عبادت کہا ہے، اس کا جواب دو. غیر اللہ سے مدد مانگنا، والذین یدعون کا جواب دو. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بات نہیں کریں گے. چلیں بھائی، پھر میری باری ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پھر میری باری ہے کہ میں آپ سے سوال کروں نا. جو آپ اس موضوع پہ جو اس پہ بات نہیں کرتے بھائی، میری باری ہے میں آپ سے سوال کروں. صحیح ہے، یہی بات ہوئی تھی کہ ایک دفعہ ایک دوسرے سے سوال جواب نہیں دے سکے نا، اقرار تو کرو. نہیں، میں نے جواب نہیں دیا. میں نے بہت جواب دے دیا، میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا. ابھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیا کہ دعا، یہ تو اہل تشیع جانتے، جس نے اسکول پڑھا اس کو پتا ہے کہ میں شرعی دعا کے بارے میں جس کا مطلب عبادت ہے اس کا بات شریعت میں. شیخ صاحب شریعت گناہ نہیں ہے، بت کو پکار سکتے ہو، لیکن مدد کے لیے پکارنا وہ دعا عبادت ہے. وہ میں نے عرض کیا نا، میں نے عرض کیا کہ وہ آیت آپ پڑھ کے دکھائیں، وہ حدیث ہمیں پڑھ کے دکھائیں کہ آپ ما سوی اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. میں نے 10 دفعہ آپ سے کہہ دیا حدیث ہمیں دکھاؤ، اپنی کتاب سے اپنی حدیث دکھاؤ. شیخ صاحب سوال سن لو، شیخ سن لو. من مات وهو يدعو من دون اللہ ند ان دخل النار. جو اس حالت میں مرا کہ اس نے زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کو آواز دی ہو دعا کے لیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے. یدعو کا مطلب ہے یعبدو، جو وہ اللہ کے. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو آواز دینا حرام ہوتا تو آپ نماز میں کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی؟ آپ اپنی بیوی کو کیوں بلا رہے ہو؟ جو مدد کے لیے پکارنا وہ دعا دو قسم کا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ الفاظ بتاؤ، مدد کا الفاظ ہمیں دکھاؤ، مدد کے الفاظ ہمیں دکھاؤ اس حدیث میں. وہ ابن عباس رضی اللہ نے خود کہا کہ ای تعبدون تدعون بمعنی تعبدون کہا ابن عباس. ابھی سن لو شیخ صاحب بالکل ہے جو یہ تدعون کو تعبدون کیوں کہا ابن عباس نے؟
اس لیے کہا کہ یہ عبادت کے زمرے میں اس لیے کہا کہ یدعون کا مطلب بعض جگہوں میں یعبدون ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض معنوں میں یعبدون ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ہاں، جہاں پر دیکھو، جہاں پر آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بلا شک شرک ہے، لیکن جہاں پہ آپ عبادت نہیں کر رہے، سن لو نا، دعا مانگنا، سن لو، دعا کا مطلب یہ پکارنا۔ شیخ صاحب اگر آپ کسی سے پکار رہے ہو، پکارنا اب مدد نہیں، اب چھوڑے مدد کو، پکارنا نہیں سو آپ مان رہے، بات نہیں کرتا ہوں، آپ مان، پکارنا، شیخ صاحب آپ مان رہے ہو کہ دعا یدعو، کسی کو پکار، آگے چلو، سوال کرنے دو نا، آپ جواب نہیں دے سکتے، اہل بیت کا جواب آپ سن لو نا۔ نہیں شیخ صاحب، آپ کو دیکھیں، آپ اگر آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں اور بات بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اچھی طرح سن لو، آپ مان رہے ہیں کہ بغیر استمداد کے کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے، مان رہے ہیں؟ جی تو میں ادھر سارا دن یا علی کہہ دوں، شرک نہیں ہے، استمداد کروں تو شرک ہے۔ اگر دو عقیدے ہیں، علم غیب کا عقیدہ علی رضی اللہ کی میری آواز سنتا ہے پھر بھی شرک ہے، اگر یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ مدد کرتا ہے دوسرا شرک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مدد کو چھوڑتے ہیں، مدد کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ وہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی سنتا ہے تو اس کا مطلب وہ علم غیب رکھتا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ بالکل یہ صفت کس کا ہے کہ بغیر کانوں کے سنے، دور سے سنے، بغیر اسباب کے سنے؟ یہ تو اللہ کا خالق اللہ کس نے ہے، کہا؟ اللہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ بغیر اسباب کے، آپ نے ایکسچینج لگایا، ادھر ایکسچینج لگایا امریکہ سے علی رضی اللہ سے، آپ نے ٹیلی فون کر کے آپ نے ایکسچینج لگایا، کوئی سبب ہے کہ آواز دے رہے؟ آپ کو پتہ ہے، نمبر ہے ان کا، پتہ ہے بخاری کی حدیث ہے، انا فرطکم علی الحوض وانا علیکم شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کے تمام اعمال پہ میں شاہد ہوں۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ نے، اب سنو، اب ترجمہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو، جہاں تک بخاری کی حدیث ہے کہ انا فرطکم علی الحوض وانا علیکم شہید، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور اب میں آپ کے تمام اعمال پہ شاہد ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کے ذیل میں شراح کے الفاظ موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شاہد اعمال ہیں۔ بزار نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، مجموع الزوائد میں اس کی تصحیح کی ہے، وَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، آپ کے اعمال مجھ پہ عرض ہوتے ہیں۔ یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شاہد ہے، سن لو، امت بھی شہید ہے، امت وسطلی تکون شہداء علی الناس، امت پوری امت نہیں ہے، پوری امت نہیں، وہ صرف مومنین ہے، صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ شیعہ داخل نہیں، اب سن لو نا بھائی، جی اب مجھے بات کرنے دیں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، امت بھی شاہد ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ امت کو بھی شامل کرو، لیکن میں پتہ ہے کہ پوری امت نہیں دیکھتی، پوری امت ہمارے تکون شہداء علی الناس، وہ اس طرح قرآن ہے، قرآن مجید کی آیہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا۔ یہ خطاب پوری امت سے نہیں ہے، یہ خطاب ان افراد سے ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعمال کی شاہد ہیں۔ وَإِلَّا، آپ اپنے گھر میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو، مومنین آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، امت والے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ابھی آپ اپنا کیمرہ آف کریں نا، امت کو نہیں پتا کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر کیمرہ کے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا، آپ امت میں داخل نہیں ہے، آپ امت میں داخل نہیں ہے، تو اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ خطاب امت سے نہیں ہے نا، پوری مسلمانوں سے نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ایک خاص طائفے سے خطاب ہے، ایک خاص۔ شیخ صاحب آپ مجھے سوال کرنے دو، سوال کرنے دو۔ یہ ایک دوسری طرف بخاری میں کتنے روایات ہیں؟ بخاری میں کتنے روایات ہیں؟ پورے ایک باب ہے بخاری میں، وَإِنَّ الْمَيْتَ لَتَسْمَعُ قَرْعَ النِّعَالِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری میں حدیث ہے کہ وہاں پر مردوں کو ڈال دیا، مردوں کو جو بدر کے کڈے میں ڈال دیا، اس کے بعد ان سے خطاب فرمایا کہ فلانے فلانے فلانے، سن لو دور سے کر رہا تھا، سن لو نا، غلط استدلال کر رہے ہیں، بخاری میں تو ہے کہ سن لو نا بھائی، دفن کرتے ہیں،
سن لو نا بھائی، پلیز سن لو، بات سن لو، پھر جواب دے دو. ان کو دفن کیا، دفن بھی نہیں کیا تھا، ان کے کان کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی نہ آنکھ دیکھ رہا ہوتا ہے نہ کان کر رہا. انہوں نے کان کے بغیر سنا مردوں نے. اور صحابہ نے جب اعتراض، بلکہ عمر بن خطاب نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کیسے مردوں کو خطاب کرتے ہیں، وہ نہیں سن. فرمایا کہ تم سے یہ بہتر سنتے ہیں. عمر سے کہا کہ تم سے یہ مردے، مشرکین کے مردے بہتر سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں آپ پہ شاہد ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیت، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے، یہ شرک ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ جی ابھی سن لیں حدیث کا یہ مطلب. قرآن مجید میں، احادیث میں دیکھیں، موتا سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملائکت دیکھ رہے ہوتے ہیں. موتا آپ کی بات سن سکتے ہیں. او ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، وہ زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ، اگر آپ نے اعتقاد رکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یہ شرک ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ مجھے جواب کا موقع دے. آپ نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے قرع نعال، یعنی وہ قریب سے جو لوگ ان کو دفن کرتے ہیں ان کی آواز سنتا ہے. حدیث میں بخاری شریف کہاں میں پہ یہ لکھا ہے کہ دور سے نہیں اور سن دو- سکتے؟ کہاں پہ لکھا ہے دور سے نہیں سن سکتے نا؟ یہ دکھا لینا مجھے. بتاتا ہوں آپ سن لیجئے. آپ جنگ خندق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ ابو سفیان کا خبر مجھے لے. 2 میل کے فاصلے پہ ابو سفیان کا پتہ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں خبر لے سکتا ہوں. وہ سردی کی وجہ سے جنگ خیبر میں ابو سفیان تھا ہی نہیں کی. خیبر میں ابو سفیان نہیں تھا. بات سنو. جنگ خندق میں ابو سفیان کی خبر لینے کے لیے حضرت علی رضی سب کو پکارا، لیکن سب چپ کے جواب نہیں دے رہے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر توکل کر کے وہ خبر لے کے آئے. دوسری وہ بات تمہاری حدیث ہے، تمہاری حدیث ہم پہ حجت ہی نہیں ہے بھائی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحسب ظواہر صحابہ سے کہتے تھے کہ فلان چیز کی خبر لے آؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ خود غیب سے دیکھ لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں بیٹھے تھے، انہوں نے خبر دی کہ موتا میں کون کیسے شہید ہوا ہے. نہیں، زندگی میں حضرت علی رضی، آپ کی کتابوں سے دیکھا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں لوگ دور سے پکارتے تھے، وہ جواب، کوئی موبائل سسٹم تھا اس کے پاس، وہ حدیث دیکھا، اپنے کتابوں سے دیکھا ہو. ہمارے کتابوں میں احادیث موجود ہیں ہمارے کتابوں میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام موسیٰ کاظم حدیث دیکھا. ايش حرك شفتيك فإن المدد يأتيك. یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ تم جہاں بھی ہو. اس طرح نہیں، اسی طرح کہ حضرت علی رضی اللہ کو یمن سے پکارا کہ یہ بات ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ نے جواب دیا، جس طرح کہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں. بالکل حضرت امیر المؤمنین، جب سلمان فارسی کی وفات ہوئی تھی مدائن میں، امیر المؤمنین علیہ السلام تھے اور عرض کیا تھا، وہاں پہ آئے تھے مدائن میں، ان کو کسی نے دفن کیا تھا. تو یہ بہت زیادہ ہے کہ، اور ہمارے پاس پورا ایک باب ہے کتاب بصائر الدرجات میں، ایک پوری باب ہے، پورا چیپٹر ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کے خلاف بالکل نہیں. کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ یہ اس لیے جواب دے رہا ہوں، یہ قرآن کی اس لیے خلاف ہے آپ کا حدیث کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خالق اللہ ہے جو بغیر اسباب کے، بغیر کانوں کے سب کچھ سنتا ہے. یہ علی رضی اللہ کی صفت نہیں ہے. علی رضی اللہ کو قرآن میں ہم نے نہیں کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کان کے سنتا ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب دیے ہیں، ایسے اسباب دیے ہیں، کون اسباب کے سبب وہ دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں بخاری کا آپ کے پاس کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انا شہید علیکم، انا فرتکم وانا شہید علیکم. اس کا کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا رد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ کی معجزہ دکھاؤ. آپ مجھے شیخ صاحب آپ نے کہا، دور دیکھتا تھا شیخ اور صاحب سنتا تھا، وہ معجزہ دکھاؤ. ابھی میں بتاتا ہوں. دیکھو شیخ صاحب، آپ نے جو کہا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ایک شخص کو پکارے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن لیتا ہے، یہ شرک ہے. آپ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اللہ ہے جو بغیر کان کے سنتا ہے. تو شیعوں نے کب کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر سنتے ہیں تو اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے سننے کا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر سوال سن لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید علیکم، میں تم پہ شاہد ہوں. ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں، دیکھتے کیسے؟ شہید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے تھے دور سے. نبی علیہ السلام، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دیوار کے ساتھ ایک صحابی جا چھپ کے کھڑا تھا، اس نے کہا نبی علیہ السلام نے السلام علیکم، اس نے آواز سنی لیکن جواب نہیں دیا.
नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि दीवार की अच्छा, वो मोहतम से कैसे खबर दी? मोहतम में जाफर तैयार शहीद हुए हैं, वो कैसे खबर दिया? मतलब ये है, अगर शहीद का मतलब है सुनना, तो मैंने कहा कि कुरान में तो उम्मत को भी शहीद कहा है। सुनने ये मतलब नहीं कि उम्मत सुनता है। कोई उम्मत आप दिखा सकते हैं? आप खुद को तो उम्मत कहते, आप सुन सकते हैं दूर से। ये टेलीफोन वो करो ना, काट दीजिए तो फिर मेरी आवाज सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? एक बात मैं कहता हूं, उसका जवाब تلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. یہ امت سے خطاب نہیں ہے، اس امت اسلامی سے خطاب نہیں ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا. یہ صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب. امت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور معنی تو ہے نہیں. امت کا مطلب ہے گروہ. امت کا مطلب ہے گروہ. امت کا مطلب قرآن مجید میں ہمیشہ یہ امت اسلامیہ توڑی ہے. آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ کنتم خیر امت اخرجت بل تأمرون الناس وتنهون عن المنکر. یہ بھی خطاب ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. امت نے کب امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا؟ امت تو جہالتوں میں مبتلا ہے. نہیں، اس میں اشتباہ کیا اس آیات میں کہ آپ مجاز کی طرف لے جا رہے کہ اس سے مراد فلانا. اچھا، اہل بیت کا جواب دے، شرک کا آپ جواب نہیں دے سکتے. اہل بیت کے کیوں بات نہیں مانتے؟ اللہ نے شیخ صاحب ایک منٹ آپ اہل بیت کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب آپ کے ساتھ، تاکہ میں آپ کو یہ جواب دے دوں. ایک منٹ، کیونکہ آج میرا جواب نہیں دے سکتے، ایسے وقت ضائع کرتے ہیں. آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ نے جو بغلط بیانی سے کام لیا ہے کہ شہید علیکم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دن ہے، دن کو توبہ کرو کہ یا اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی، بس توبہ کرو. توبہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں. صحیح. یہ چندہ نہیں دے گا. اچھا، یہ دیکھو، ایک منٹ یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث بخاری کی حدیث دیکھو. ایک منٹ شیخ صاحب یہ بخاری کی حدیث ہے، ملاحظہ کرو پھر بات کرو، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے کہا کہ عرض اعمال سے کیا شہید کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں آپ نے کیا اس کی شرح دی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، ملاحظہ کریں. ایک منٹ بھائی صاحب، بخاری کی حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے جناب. یہ بخاری بھی آج جو ہے نا ہمارا صحیح کام نہیں دے رہا. یہ حدیث نمبر 4042 ہے، سن لو. وَإِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. یہ میں آپ پہ شاہد ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قسطلانی صاحب کی شرح ہے، ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری للقسطلانی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ بِأَعْمَالِكُمْ، کہ میں آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 291. ادھر دیکھو شیخ، یہ مرقات المفاتیح ہے، ملا علی قاری کی جلد نمبر 11. ملاحظہ کرو، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ أي مطلع على أحوالكم إذ تعرض علي أعمالكم وأنا شاهد لكم ومثن عليكم. میں تمہارے تمام احوال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے اعمال مجھ پہ عرضہ ہوتے ہیں، اور میں تمہیں شہود، انا شاہد لکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہاری تعریف بھی کرتا ہوں. اچھا، یہ شرح العلامۃ الزرقانی علی المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، قسطلانی صاحب کیا. یہاں پہ ملاحظہ کہ وانا علیکم شہید اشہد باعمالکم. غلام فرید صاحب دیکھو، اشہد باعمالکم فکأنہ باق معہم لم یتقدمہم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے درمیانے کبھی وفات ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ شرک ہے. اس کی دلیل کہاں؟ دلیل کہاں ہے اس کی؟ خود بخاری کی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک ہے. پھر اگر کسی کو ہم پکارتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا سن بھی رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. یہ پہلے، اب آپ نے یہ پہلا جملہ آپ کا شیخ صاحب آپ نے جو کہا، دیکھیں مولوی سعید صاحب چلے گئے، مولوی سعید صاحب چلے گئے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میں، وہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، کیا چکر ہے مولوی سعید کا؟ شیخ صاحب اب آپ نے کہا کہ اگر کسی کو پکارے یہ شرک نہیں ہے، اگر اعتقاد رکھے کہ وہ سن رہا ہے تو یہ شرک بن جاتا ہے. تو پھر یہ آپ کا ادعا جھوٹ ہے. آپ نے دوسرا شرط لگایا، آج کا آواز کھول دیں،
کہ اگر کسی کو پکارے اور اس کا عقیدہ یہ ہے، پکارتا ہے صرف، عبادت نہیں کر رہا بھائی، اس کو اللہ نہیں مان رہا، صرف پکار رہا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے آپ کا، تو یہ شرک ہے بھائی۔ اس کا بتاؤ بھائی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کا آپ استدلال کر رہے، ترجمہ کر رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر، آگے جو حدیث ہے، میں تم پر گواہ رہوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہوں گا نہیں، گواہ ہوں، وَأَنَا عَلَيْكُمْ ابو شَهِيدٌ۔ بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، عثمان، علی رضی اللہ، جو صحابہ کرام جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دوں گا اللہ کے ہاں کہ یہ خالص میرے لیے، اللہ دین کے لیے یہ کام کیا، صحابہ کے ایمان پہ گواہی یہ دوں گا۔ بالکل آپ غلط ترجمہ کر رہے ہو شیخ صاحب، میں نے آپ کے شروع دکھا دیے، مثلا یہ زرقانی کا شرط دکھا دیا کہ انا علیکم شہید اشہد باعمالکم، میں آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، دیکھو یہ ترجمہ کون کر رہے ہو؟ انا علیکم شہیدہ، اس کا کون ترجمہ کر رہا ہے کہ میں اعمال کو دیکھ رہا یہ ہوں؟ دیکھو، اس کا یہ مطلب دیکھو، ہے یہ کہ میں قسطلانی گواہ صاحب ہے، رہوں یہ گا۔ قسطلانی، اشہد باعمالکم فکأنہ باق معہم لم یتقدمہم، کہ گویا وہ آپ کے ساتھ ہے، کبھی دنیا سے گیا بھی نہیں ہے، اس طرح اعمال کو دیکھ رہا ہے۔